مثلا جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدات موجود ہیں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مغرب کے 3 رکعت فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جمعے کی 2 فرضوں کے بعد 6 رکعت علی التحقیق کما فی الحلبی الکبیر لابراہیم القورانی سنت مؤکدہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ فرائض کے بعد بمقدار اللہم انت السلام، یعنی مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنتیں پڑھی جائے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بعض ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، اللہ جانے کہ انہیں نور الہدیٰ کی عبارت وان شمس الائمہ الحلوانی لا باس بقراءۃ الاوراد اس سے مغالطہ ہوا، وکلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولا۔ لا باسا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں۔ پسندیدہ کام کیا ہے؟ اٹھ کر کے سنت پڑھنا، نہ بیٹھے رہنا۔ محقق ابن الحمام فتح القدیر شرح ہدایہ اور تحتاوی علی المراقی میں سید تحتاوی کہتے یہاں کلمۃ لا باس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہنا خلاف سنت ہے۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، در مختار، غایہ، نیل، نور الہدیٰ، مراقی، تحتاوی، فتاوی شام، ہندیہ، بزازیہ، قاضی، بحر، نہر، تبیین سب بھرے پڑے ہیں کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں تو مختصر دعا کے بعد سنتوں کے لیے اٹھا جائے۔ تسبیحات اور آیت الکرسی وغیرہ کے لیے بیٹھے رہنا ناپسندیدہ اور خلاف سنت ہے۔ محقق نے شرح ہدایہ میں 2 قول نقل کیے کہ بیٹھے رہنے والا جب اٹھ کے سنت پڑھے گا تو سنت نہیں نفل پڑھے گا۔ سنت کس کی وجہ سے خراب ہوئی؟ یہ بیٹھے رہنے والا اس کی وجہ سے خراب ہوئی۔ تو ایسے عمل کا کیا فائدہ جس سے سنت نبوی کو نقصان پہنچے؟ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت ہی پڑھے گا لیکن لا علی وجہ سنت، خلاف سنت طریقے سے، جیسے ولیمے میں ڈانس، ختنے میں باجے اور دکڑے بجے۔ تو ختنہ اپنی جگہ سنت، ولیمہ اپنی جگہ، لیکن یہ فعل ملحق، نامناسب اور ناجائز۔ تو یہ بھی توجہ سے سن لیا جائے۔ کہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے اتحاد الفکر میں کہا تھا کہ کبھی یہ پہلے پڑھے اور کبھی وہ پہلے پڑھے۔ تو حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ سے فرماتے تھے، شاہ صاحب سے پہلے بڑے عالم اتنی کمزور بات نہیں کرتے تھے کہ سنت اور تسبیحات کو برابر کر دے، یہ عالم کی شان نہیں۔ سنت اہم ہے، اس کے لیے اٹھنا ہے۔ بیٹھا رہنا کم فہم اور کچ فہموں کا طریقہ ہے، سنتوں سے آزاد خیال لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا گیا